جب وہاں سے نکلو گے تو شرابی کے آگے لوگ بولیں گے شراب پی لو، تو اسی لیے اچھا راستہ اختیار کرو، اچھے کہلاؤ، برا راستہ چلو گے تو برے بن جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ پشیمانی اٹھاتا ہے۔ یہ زبان کا غلط استعمال ایک دن انسان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے، انسان کو ندامت ہوتی ہے یار میں نے یہ کیا کر دیا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آئی، اور انسان تو چاہیے کہ جب وہ بولے تو پہلے تولے تاکہ بعد میں اس کو ندامت نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بولنے کے بعد ہم ندامت کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں یار یہ مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں میں ہمارے اندر بہت زیادہ یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک شخص نے حضرت حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں، ان سے عرض کیا تعجب ہے کہ عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے ایسے آدمی کو دیکھ لیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے حیا نہیں کرتا، گناہ گار ہے، دلیر ہے، بے خوفی ہے اللہ کے حوالے سے۔ تو پتہ چلا اچھے آدمی کو دیکھنے سے بندے کے اندر اچھائی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور برے آدمی کو دیکھنے سے انسان پر برے اثرات آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ حق بندگی، حق کے بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کیا کیا جائے، وقف کیا جائے۔ کسی شخص نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسے مزہ آتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز میں ہی ہیں، ہم اللہ کی عبادت سمجھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے، ہاں جی نماز پڑھنی ہے پڑھ لی، حالانکہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، کس کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، کس کے سامنے جھک رہا ہوں، کس کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی عبادت سمجھ کے اللہ کی بندگی کرے گا تو پھر وہ کھڑا مسجد میں ہوگا اور اس کو جلوے اللہ کی قدرت کے سبحان اللہ، اس کا دل نہیں کرے گا کہ قیام سے رکوع میں جاؤں، رکوع میں جائے گا تو دل نہیں کرے گا قوما میں آؤں، قومے میں آئے گا دل نہیں کرے گا سجدہ کرو، سجدے میں جائے گا تو دل نہیں کرے گا سجدہ سے سر اٹھاؤ، یعنی ہر رکن میں اس کا دل لگ جائے گا۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی گرمی ہوتا ہے، کوئی لاٹھی ہوتا ہے، کوئی گاؤں ہوتا ہے، ہمیں رکعتوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں مسلمان، اگر جو پڑھنے والے ہیں ان کا یہ حال ہے وہ بھلکڑ بنے ہوئے، نمازوں میں احساس نہیں۔ امام صاحب کے پیچھے کھڑے، امام صاحب ہی ہمیں 4 پڑھائے گا، ہم نے کوئی گنتی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی امام بھول جائے تو آدھی سے زیادہ عوام بھی امام کے ساتھ بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیو، یہ اللہ والوں کی نصیحتیں تھی اور اللہ والوں کی باتیں تھی، اور آج کے درس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اپنے اندر اخلاص کریں، اپنے اندر سچائی کریں، اپنے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف پیدا کریں۔ وہ بے نیاز ہے، چاہے تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مانگے، اللہ بولے میں تیری نمازیں قبول نہیں کرتا، ہم کیا کر سکتے؟ تیری صدقہ زکات خیرات عبادت نہیں کرتا قبول، اللہ فرمائے گا فرشتوں منہ پہ مار کر، ہم کیا کر سکتے؟ تو اس لیے نمازیں پڑھ کر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک ہماری نمازیں کسی ہمارے عمل کی وجہ سے نامنظور نہ کریں۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے اندر خوف پیدا کریں، نماز کی جو ہے وہ پابندی کریں، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں برکت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔
اللہ کریم آج کے اس بیان کو